بیسیکلی ہم نے ایک سیریز سٹارٹ کی تھی کہ جس میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مبارکہ کے کچھ ایسے واقعات انشاءاللہ ہم یہاں ڈسکس کریں گے جس سے ہماری ایک ایموشنل اور ایک پرسنل لیول کی جو ایک تعلق ہے، ایک حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روحانی ایک جو نسبت ہے وہ ہمارے اندر ایک سرایت کر جائے۔ تو بیسیکلی سیرت تو بہت بڑی ہے، جیسے کہ پہلے بھی ڈسکس کیا تھا لاسٹ سیشن میں کہ سیرت پہ تو اتنا کام ہوا ہے، اسکالرز نے اتنا کام کیا کہ ہمارے پاس تو یہ چند منٹ کا 20-25 منٹ آدھے گھنٹے کا سیشن ہے، اس کے اندر ہم پوری سیرت کور نہیں کر سکتے، لیکن انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ ہم اس میں اسپیسیفکلی وہ واقعات جو کہ ہماری یوتھ کی لائف کے ساتھ بہت زیادہ کنیکٹڈ ہیں یا ریزونیٹ کرتے ہیں، تو انشاءاللہ ہم ان کو ڈسکس کرنے کی کوشش کریں گے۔ دیکھیں، سیرت کی خوبصورتی یہ ہے کہ کسی بھی شخص کو جب وہ سیرت پڑھتا ہے، سنتا ہے، تو کوئی بھی ایسی بات ہے جو اس کو اٹریکٹ کر سکتی ہے اور جو اس کے چینج ہونے کا باعث بن سکتی ہے۔ آپ اسے دیکھیں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جو تھے، سارے صحابی بھی کسی ایک وقت پہ ایمان نہیں لے آئے، بلکہ ہر صحابی جو تھا وہ اپنے اپنے وقت پہ کوئی کسی بات سے متاثر ہو گیا، کوئی کسی چیز سے متاثر ہو گیا، کوئی کسی اسپیکٹ سے متاثر ہو گیا، تو اس سے ان کے دل کی گرہ کھل گئی۔ اسی طرح ہمارا مقصد بھی یہاں پہ یہی ہوگا انشاءاللہ، جو پوسٹ تراویح ٹاک جو ڈیلی ہوگی، انشاءاللہ ہماری کوشش ہوگی کہ 10 بجے کے قریب اس کو سٹارٹ کر لیا جائے۔ ہم تراویحوں سے تقریباً اس وقت فارغ ہوتے ہیں، تو 5-10 منٹ اوپر نیچے ہو سکتے ہیں، تو اس کے لیے پیشگی معذرت، لیکن ہماری کوشش یہ ہوگی کہ اس میں وہ واقعات ہم ڈسکس کریں جس میں ہم اپنی لائف کو ریفلیکٹ کر سکیں، وہ واقعات ہماری لائف میں ریزونیٹ ہو سکیں، اور شاید کہ کوئی ایسی بات ہو، کوئی ایسا واقعہ ہو کہ جس سے ہمارے دل کی گرہ بھی کھل جائے۔ تو کل ہم نے ڈسکس کیا تھا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بچپن کے حوالے سے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بچپن آگے چلتا ہے، جب جوانی میں داخل ہوتے ہیں، تو اس کے بارے میں جو محدثین یا مورخین جو بتاتے ہیں وہ یہی بتاتے ہیں کہ اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بہت سارے گناہوں سے خود ہی محفوظ رکھا ہوا تھا، یعنی کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کے ایک ایک عمل پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حفاظت تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی ایسی جگہ جا ہی نہیں سکتے تھے، کیونکہ وہ زمانہ جاہلیت تھا اور ہر جگہ گناہ اور بت پرستی اور پتہ نہیں کیا کیا کچھ تھا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی بھی ایسی جگہ پہ جا ہی نہیں پاتے تھے، یا ان کی ایک جس کو کہتے ہیں نا کہ وہ اس سوسائٹی میں موو ہی نہیں کر پاتے تھے جہاں پہ یہ اتنے گناہ ہوں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کی حفاظت فرماتے تھے، اور اس نوبلٹی کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مکہ میں اتنی عزت سے دیکھا جاتا تھا کہ ابو لہب جو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چچا تھا، اور بعد میں آپ جانتے ہیں کہ کتنا ورسٹ اینیمی بن گیا تھا، ابو جہل یہ کہتا تھا اور فخر سے کہتا تھا کہ محمد عربی ہم میں سے ہیں، یعنی کہ وہ بھی اس چیز پہ فخر کرتا تھا کہ یہ ہمارے خاندان میں سے ہیں، یہ اتنے زبردست اور اتنے محترم اور اتنے معزز بندے ہیں، یہ ہم میں سے ہیں، تو وہ فخر کیا کرتے تھے اس بات پہ۔ تو اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لائف کے کچھ اسپیکٹ ایسے تھے جو بڑے واضح تھے۔ مثال کے طور پہ آپ سب جانتے ہیں، ہم نے کتابوں میں پڑھا، اپنی سیرت کی بکس میں پڑھا کہ صادق و امین، یہ دو القابات جو تھے نا، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بہت مشہور تھے کہ ایک تو سچ بولتے تھے اور دوسرا امانت دار تھے۔ اچھا، یہاں سے ہمیں ایک اور بات سمجھ آتی ہے کہ یہ دو ٹریٹس ایسے ہیں کہ اس کے بغیر کوئی بھی شخص کوئی کام نہیں کر سکتا، یعنی کہ آپ سمجھ لیں کہ یہ بیس لائن ہے۔ آپ کسی پروفیشن میں ہیں، آپ اپنے کوئی بھی فیملی ممبر کا رول پلے کر رہے ہیں، یا کسی جگہ کسی لیڈر کا رول پلے کر رہے ہیں، یہ جو دو ٹریٹس ہیں صادق اور امین، اس کے بغیر انسان جو ہے یہ اس کی کوئی ورتھ نہیں ہوتی۔ آپ اس کی مثال ایسے سمجھیں، آج کل ایک لفظ ہے نا، کہا جاتا ہے کہ بھئی سنسیریٹی کو دیکھا جاتا ہے۔ کوئی بزنس مین ہے نا، وہ اگر اپنے امپلائیز ہائر کرتا ہے تو وہ یہ دیکھتا ہے کہ یہ امپلائی میرے ساتھ کتنا سنسیئر ہے، تو سنسیریٹی کی بڑی ورتھ ہوتی ہے۔ تو اصل میں جس شخص کے اندر صدق ہوتا ہے نا، وہی سنسیئر ہوتا ہے، اور جس کے اندر صدق نہیں ہے وہ سنسیئر ہی نہیں ہے۔ تو اس لیے یہ جو صدق ہے، صادق اور امین، یہ وہ ٹریٹ ہے جو کہ کوئی بھی بچہ جب وہ گروم کرتا ہے، ڈیولپ ہوتا ہے،
ایون ہماری اپنی پرسنالٹی میں یا آس پاس جن کی تربیت ہم نے کرنی ہوتی ہے، یہ ٹریڈ جو ہے یہ انتہائی امپورٹنٹ ہے، اس کے بغیر انسان کی ورتھ ہی نہیں بنتی۔ اسی لیے ایک حدیث شریف کا مفہوم ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے وہ حدیث شریف مروی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اگر کسی شخص کے بارے میں یہ پتہ چلتا تھا نا کہ یہ جھوٹ بولتا ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کو دل سے نکال دیتے۔ اللہ اکبر! کسی مسلمان کے لیے اس سے بڑی محرومی نہیں ہو سکتی کہ وہ اپنے نبی کے دل سے نکل جائے۔ تو جھوٹ ایک ایسی چیز ہوتی ہے جو کہ ہم تھوڑے فائدے کے لیے بول لیتے ہیں، لیکن اصل میں اس کا نقصان اتنا ہوتا ہے کہ انسان اپنی حیثیت ہی کھو دیتا ہے، اپنی ورث ہی کھو دیتا ہے۔ اور سب سے پہلا جو جھوٹ جو انسان بولنا سٹارٹ کرتا ہے وہ اپنی ذات کے ساتھ، کہ ہم کوئی کام کر رہے ہوتے ہیں اور غلط کر رہے ہوتے ہیں لیکن ہم اس کو جسٹیفائی کر دیتے ہیں۔ یہ وہ جھوٹ ہوتا ہے جس کی وجہ سے کوئی بھی شخص کسی گناہ پہ کنسسٹنٹ ہو جاتا ہے۔ کوئی رشوت لے رہا ہے تو وہ اس کو جسٹیفائی کر بیٹھتا ہے کہ بھائی کیا کریں، خرچے نہیں پورے ہوتے۔ اچھا کوئی جھوٹ بولتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ وہ اس کو دوسرا نام دے دیتا ہے، اس کو کہتا ہے یہ تو میں نے بہانہ کیا تھا، جھوٹ کا دوسرا نام بہانہ رکھ دیتا۔ یا اسی طرح اگر کوئی کسی غلط سوسائٹی میں انوالو ہے، غلط ریلیشن میں انوالو ہے، تو کہتے ہیں بھائی یہ آج کل تو ہر جگہ یہی ہو رہا ہے، سارے ہی تو کرنے۔ تو وہ اپنے آپ کو جسٹیفیکیشن دینے کے لیے ایک جھوٹ گڑھ لیتے ہیں۔ تو یہ جھوٹ ایک ایسی چیز ہوتی ہے جو انسان کو تباہ کر دیتی ہے۔ تو کسی بھی جگہ اگر آپ کوئی پرفارم کرنا چاہتے ہیں یا آپ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ سے کام لیں، یا آپ اپنی ورث بنانا چاہتے ہیں، تو صدق کے بغیر اور سچائی کے بغیر انسان کی ورث نہیں بنتی۔ ورث بننے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کے پاس مال پیسہ بہت زیادہ آ جائے۔ ورث بننے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی نگاہ میں آپ کی ورث کیسے بنے گی۔ اب دنیا میں بہت سارے ایسے جھوٹے ہیں جو کہ جھوٹ بول کے کبھی کوئی کسی سیٹ پہ بیٹھ جاتے ہیں، ان کو شہرت بھی مل جاتی ہے، بظاہر مال پیسہ بھی مل جاتا ہے، تو کیا ان کی ورث ہے؟ اگر ایسی چیزوں میں ورث ہوتی تو پھر تو فرعون کی بہت ورث ہوتی، وہ تو بہت امیر تھا اور بہت بڑا اسٹیٹس مین تھا، لیکن ورث اس کی نہیں ہے۔ ورث دیکھی جاتی ہے اللہ کی نگاہ میں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ میں۔ تو خیر یہ دو ٹریٹس جو ہیں یہ ہمیں بڑے واضح ملتے ہیں۔ ایک تو سچ بولنا۔ دیکھو جو شخص بھی جھوٹ بولے گا، ایک حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مومن جو ہے وہ بزدل ہو سکتا ہے؟ فرمایا ہو سکتا ہے۔ اس طرح سے اور دو چار چیزیں پوچھی، تو پھر پوچھا کہ کیا مومن جھوٹا ہو سکتا ہے؟ تو فرمایا نہیں، جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ مومن جو ہے وہ دھوکہ نہیں دے سکتا، جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ تو یہ ایسی بڑی چیز ہے، یہ لٹمس ٹیسٹ ہے۔ اگر ہمارے اندر سے جھوٹ نہیں نکلا نا تو سمجھ لیں کہ ابھی ہمارا سٹارٹ ہی نہیں ہوا، ابھی ہماری تربیت سٹارٹ ہی نہیں ہوئی۔ اور منافق کی جو نشانی ہے ان میں سے ایک جو ہے وہ جھوٹ ہے، کہ وہ جھوٹ بولتا ہے۔ تو اس لیے جھوٹ کی جو تربیت ہے، جھوٹ کو چھوڑنے کی تربیت ہے اور سچ بولنے کی تربیت ہے، یہ ہمارے اندر سے ختم ہوتی جا رہی ہے۔ اچھا پیرنٹس کے اندر ہی صدق نہیں ہے، ان کے اندر ہی سچائی نہیں ہے، وہ بچوں کو کیا سکھائیں؟ ٹیچرز کے اندر ہی صدق نہیں ہے، ٹیچرز کے اندر ہی سچائی نہیں ہے، تو وہ اپنے اسٹوڈنٹس کو کیا سکھائیں؟ تو یہ آوے کا آوا ہی بگڑا ہوا ہے۔ اور عجیب بات یہ کہ لوگ گواہی دیتے ہیں، کہتے ہیں جی ہم یورپ جاتے ہیں، ادھر نان مسلم کنٹریز میں جاتے ہیں، تو وہ جو انہوں نے لکھا ہوتا ہے نا وہ وہی ہوتا ہے، وہ اس سے آگے پیچھے نہیں ہو سکتا، اتنا سچ بولتے ہیں۔ اور یہاں پہ میرے ایک دوست ہیں، وہ باہر تھے انگلینڈ میں، تو وہ کہہ رہے تھے کہ بس پاکستانی کو دیکھ کے نا بڑی مشکل سے ہی حامی بھرتے ہیں کاروبار، کیونکہ ان کو یہ ڈر ہوتا ہے، یہ فیئر ہوتا ہے کہ پتہ نہیں ہمارے ساتھ دھوکہ ہی نہ ہو۔ عجیب بات۔ اور اسی طرح امانت داری بھی ہمارے اندر سے ختم ہوتی جا رہی ہے۔ ہمیں معاملات کا ہی نہیں پتا، کچھ امانت داری پیسوں میں ہوتی ہے، معاملات میں ہوتی ہے، کچھ امانت داری کسی کا راز رکھنے میں، کسی کی بات رکھنے میں ہوتی ہے۔ ہمارے ہاں تو ایسا ایک سسٹم ہوتا ہے کہ آپ کسی کو اگر اپنی راز کی بات بتا دیں یا کسی کو پتہ چل جائے تو جب تک وہ پورے جگہ پہ پھیل نہیں نہ جائے گی اس کو بھی چین نہیں آئے گا۔ تو یہ ہمارے اندر سے امانت داری ختم ہو گئی۔ تو یہ بنیادی ٹریٹس ہے۔ اچھا اس کے بعد ایک اور چیز جو سامنے آتی ہے وہ یہ کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تجارت فرماتے ہیں تو آپ جانتے ہیں کہ تجارت میں منافع ہوتا ہے۔ اور ایک خاتون جو کہ عرب کی بڑی امیر خاتون تھی، ان کا نام تھا ام المؤمنین حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا۔ جو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا تھی، ان کی لائف جو ہے یہ بڑی اہم ہے۔ یہ وہ خاتون تھیں جن کی
ادھر مکہ میں بہت رسپیکٹ تھی، بہت عزت تھی، اور یہ بیوہ تھی، اور یہ بہت رچ تھی. شی واز اے بزنس وومن. اور انہوں نے اپنے ایک خادم کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایک بزنس ٹرپ پہ بھیجا. جب وہ خادم آیا تو اس نے چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امانت داری کو دیکھا تھا، اور اس میں منافع بھی ڈبل ہوا. تو جب حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے پوچھا تو اس نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عادات کے اور ان کی خصوصیات کے اس نے کہا کہ جی یہ تو اتنے امانت دار ہیں، اور ان کے ساتھ پھر چونکہ آپ وہ جانتے ہیں کہ وہ بزنس ٹرپ میں بہت سارے معجزات بھی ہوئے. ایک جگہ وہ راہب ملا، اس نے پیشن گوئی کہیں، پھر کہیں پہ کوئی وہ اس نے کہا کہ میں نے کوئی جگہ ایسی نہیں دیکھی کہ جہاں پہ دھوپ ہوتی تھی ایک بادل آ جاتا تھا جو کہ ان پہ سایہ کیے رکھتا تھا. اور اسی طرح سے اور بھی بہت سارے واقعات جو اس نے بیان کیے. تو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا جو تھی نا، وہ ماشاءاللہ بہت سمجھدار خاتون تھی. ان کے بارے میں علماء نے لکھا ہے کہ ہسٹری میں بہت کم ایسی سمجھدار خواتین ہیں، اور جن میں ٹاپ موسٹ پہ جو خواتین آتی ہیں ان میں حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کا نام آتا ہے کہ اتنی سمجھدار خاتون تھی. اب اتنی رچ تھیں، اور ان کو کون کون سے میرج پرپوزل ان کو آتے تھے، بڑے بڑے لوگ، بڑے بڑے سردار ان کو پرپوزلز بھیجتے تھے. لیکن حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی اس وقت جو ایج تھی وہ تقریباً 40 ایئرس تھی، تو وہ ایکسیپٹ نہیں کرتی تھی. لیکن جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خصوصیات ان کے سامنے آئیں تو انہوں نے بڑا ایک زبردست فیصلہ فرمایا. انہوں نے سوچا کہ میں ان کو میرج پرپوزل بھیجتی ہوں، کیونکہ انہوں نے کہا کہ یہ کوئی عام بندہ نہیں ہے. تو اس لیے بہت سارے علماء لکھتے ہیں کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی جو نظر تھی اس وقت، اب بظاہر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر عرب کے اس وقت کے ماحول کے مطابق آپ دیکھیں تو بہت زیادہ رچ بھی نہیں تھے، اور پھر جیسا کہ ہم نے کل ڈسکس کیا کہ پیرنٹس بھی بچپن میں ہی چلے گئے تھے. اس وقت ابو طالب کی کفالت میں تھے، دادا پہلے تھے عبد المطلب، وہ بھی پھر جب وفات ان کی ہو گئی تھی تو اس کے بعد جو چچا تھے ابو طالب، ان کی کفالت میں تھے. اور اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو ایج تھی وہ تقریباً 25 ایئرس تھی. اب حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے ایک جو ایک خاتون تھیں، جیسے جیسے رشتے کرانے والی آنٹیاں ہوتی ہیں نا، تو اس وقت بھی ایسی خواتین تھیں جو کہ یہ ہر دور میں رہی ہیں ایسی خواتین. تو ان کو بھیجا حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. تو وہ گئیں، انہوں نے پوچھا کہ کیا آپ ماشاءاللہ آپ ینگ ہیں، جوان ہیں، تو کیا آپ شادی نہیں کرنا چاہتے؟ انہوں نے کہا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مجھ سے کون شادی کرے گا، یعنی کہ میرے پاس تو نہ کوئی اتنا مال ہے، نہ کوئی پیسہ ہے، نہ میرا کوئی ایسا میرے سر پہ کوئی پیرنٹس کچھ اس طرح کا معاملہ بھی نہیں ہے. تو اب انہوں نے کہا کہ اچھا اگر میں آپ کو ایک ایسی خاتون سے آپ کا نکاح کروا دوں کہ جو کہ جمال میں اور مال میں اور نسب میں بہت اعلیٰ ہے. تو یہاں سے ایک بات سمجھ میں آتی ہے کہ خواتین کے اندر یہ تین چیزیں دیکھی جاتی ہیں. تو اس بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ تو انہوں نے پھر جب تذکرہ کیا حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ کہاں مجھ سے شادی کریں گی، وہ تو ان کے لیے تو اتنے بڑے بڑے پرپوزلز آتے. تو پھر انہوں نے کہا کہ دیکھیں اگر آپ اپنی آمادگی کا اظہار کرتے ہیں تو پھر میں آپ کو ایک بات بتاتی ہوں کہ مجھے حضرت خدیجہ نہیں بھیجا. تو خیر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حامی بھر لیتے ہیں اور وہ نکاح ہو جاتا ہے. اچھا یہاں سے ایک اور بات بھی سمجھ میں آتی ہے، دو چار پوائنٹس ہیں. ایک تو یہ کہ دیکھیں اسلام جو ہے نا کوئی ایسا ریلیجن نہیں ہے جو کہ آپ کہیں کہ بس اتنا کنزرویٹو ہے اور اتنا زیادہ ریجڈ ہے کہ جیسے یہاں پہ کوئی گنجائش ہی نہیں نکلتی. آپ دیکھیں کہ سب سے پہلی جو ام المؤمنین ہے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ، شی واز اے بزنس وومن. تو اس لیے خواتین جو ہیں وہ اگر کوئی بزنس کرنا چاہیں یا کوئی اپنی پروفیشنل لائن میں جانا چاہیں تو ان کو یہ کوئی منع نہیں ہے یا کوئی یہ ان کے لیے حرام نہیں ہے. مسئلہ کام کرنے میں یا بزنس کرنے میں نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے کہ ہماری سوسائٹی میں کچھ ایسی برائیاں پھیل چکی ہیں کہ جس کی وجہ سے لوگ جو ہیں وہ محتاط ہو جاتے ہیں. اور ہم نے دیکھا کہ جب سے انڈسٹریل ریولوشن آیا ہے اور خاتون کو باہر نکالا گیا اس کے بعد جتنی برائی پھیلی ہے، شاید پچھلے کئی سو سال میں اتنی برائیاں نہیں پھیلی کہ جو یہ ایک دو سالوں میں پھیل جاتی ہے. تو اس کی وجہ یہ ہوئی کہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں تھا کہ کوئی خاتون جو ہے کوئی کام نہیں کر سکتی، یا کوئی خاتون انٹلیکٹ نہیں ہو سکتی، کوئی خاتون بزنس وومن نہیں ہو سکتی. یہ ایسا مسئلہ نہیں تھا. مسئلہ یہ ہے کہ اس کے ساتھ جو اور چیزیں ہیں نا وہ پرابلمٹک ہیں. اب جیسے کہ
اکثر آپ نے دیکھا ہی ہے کہ یونیورسٹیز میں، آفیسز میں خواتین کام کے لیے جاتی ہیں، تو مسئلہ ان کی پڑھائی یا وہ چیزیں نہیں ہے، مسئلہ یہ کہ وہاں پہ جا کے جو اور لوازمات شروع ہو جاتے ہیں جو کہ دین کے بالکل اگینسٹ ہیں، اس کی وجہ سے لوگ کنسرن ہو جاتے ہیں اور اپنی بیٹیوں کو، اپنی بہنوں کو نہیں بھیجتے۔ تو اس لیے یہ مسئلہ دین کا نہیں ہے، یہ مسئلہ لڑکیوں کے اپنے اعمال کا ہے جس کی وجہ سے انہوں نے اپنا گراف ڈاؤن کیا۔ اس کی مثال آپ ایک اور انداز سے سمجھیں، یہاں سے ایک اور چیز بھی سمجھ آتی ہے کہ کوئی بھی خاتون ہے نا، وہ اپنی مرضی کا پروپوزل بھیج سکتی ہے۔ دین میں ایسا نہیں ہے کہ کوئی خاتون جو ہے نا اس کی کوئی پسند نہیں ہے، وہ ایسی بات بالکل نہیں ہے۔ کوئی خاتون بھی اپنی مرضی کا پروپوزل بھیج سکتی ہے، دین گنجائش دیتا ہے کہ ہاں کہیں پہ آپ کو ایسا ہے اور آپ بھیجنا چاہتے ہیں تو اس کا ایک طریقہ ہے، ایک پراپر وے ہے، یو شوڈ اڈاپٹ دیٹ پراپر وے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہم وہ پراپر وے اپناتے نہیں ہیں، اور اس کے بعد جب چیزیں بالکل خراب ہو جاتی ہیں پھر ڈپریشن بھی ہو رہا ہوتا ہے، پھر سب کچھ ہو رہا ہوتا ہے۔ تو اس لیے یہ بھی مسئلہ دین کا نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ جو دین ہے اس نے آپ کے ایموشنز کا خیال نہیں رکھا، مسئلہ یہ کہ دین نے خیال رکھا ہے لیکن آپ نے جو دین کے فٹ سٹیپس تھے ان کو فالو ہی نہیں کیا، اس وجہ سے یہ ساری پرابلم جنم لیتی ہے۔ اس لیے دین آپ کی ایموشنز کا خیال رکھتا ہے لیکن ساتھ آپ کو ایک وے آؤٹ بھی دیتا ہے کہ ان ایموشنز کو آپ نے اس طرح سے کرنا ہے۔ جیسے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے پروپوزل بھیجا لیکن اس کا ایک پراپر وے اپنایا، تو اسی طرح جو پراپر وے ہے جو کہ آپ کے پیرنٹس ہیں ان کے ذریعے ہونا چاہیے۔ اچھا ہمارے ہاں پراپر وے بچے کیا اپناتے ہیں؟ اپنے یار دوست، وہ ان سے بھی دو ہاتھ آگے ہوتے ہیں، تو انہوں نے کہا ان کو صحیح مشورے دینے ہوتے ہیں۔ اچھا پھر اس کے بعد آپ دیکھیں کہ سلیکشن آف اسپاؤس کتنی اہم ہے کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا جو تھیں وہ اتنی وائز اور اتنی عقل مند خاتون تھیں اور اتنی رچ تھیں اور ان کے پاس بے پناہ پروپوزلز تھے، لیکن آپ دیکھیں کہ انہوں نے جو اپنا لائف پارٹنر سلیکٹ کیا وہ ٹریٹس کی وجہ سے کیا، وہ مال کی وجہ سے یا ان چیزوں کی وجہ سے نہیں کیا، بلکہ یہ دیکھا کہ ہاں ان کے اندر کوئی خاص خصوصیات ہیں۔ تو اس لیے یہ دیکھا، اب ان خصوصیات میں دو تین کا ذکر مثال کے طور پہ بھی ہمیں اس واقعے میں ملتا ہے۔ ایک یہ کہ دیکھیں کہ کوئی بھی بزنس ہے نا جب آپ کرتے ہیں تو اس کے اندر رسپانسبلٹی، سینس آف رسپانسبلٹی یہ بڑی میجر چیز ہے۔ جس لڑکے کے اندر سینس آف رسپانسبلٹی نہیں ہے نا وہ کچھ نہیں کر سکتا۔ اچھا نہ وہ دین میں کچھ کر سکتا ہے نہ وہ دنیا میں کچھ کر سکتا ہے۔ جیسے خواتین ہے نا ان کی اپنی ایک جاب ڈسکرپشن ہے اور مرد کی اپنی ایک جاب ڈسکرپشن ہے۔ جو مرد رسپانسبل نہیں ہے نا آپ سمجھ لیں کہ وہ کچھ نہیں۔ تو اس لیے جب انہوں نے دیکھا کہ اچھا یہ بزنس کیا اور بزنس میں بھی ڈبل منافع ہے، اس کا مطلب کہ بزنس رسپانسبلٹی کے ساتھ ہی کیا نا، تو ایک کریکٹرسٹک جو لڑکے میں دیکھنا چاہیے وہ سینس آف رسپانسبلٹی ہے۔ کوئی بھی سلیکشن آف اسپاؤس کرتے وقت سینس آف رسپانسبلٹی ہے۔ جو لڑکا خود جو ہے نا وہ سپلیاں لے لے کے پاس ہو رہا ہے اور نہ اس کے پلے کچھ ہے اور آپ صرف اس کی شکل و صورت اور اس کے اسپائک سے اور جینز اور شرٹ سے اور ٹک ٹاک سے متاثر ہو جائیں تو یہ کیا بے وقوفی ہے۔ تو اس لیے یہ جو سلیکشن آف اسپاؤس ہے اس کے اندر ایک بڑی میجر چیز جو ہے وہ سینس آف رسپانسبلٹی ہے، چاہے وہ لڑکا ہو چاہے لڑکی ہو۔ تو جب تک سینس آف رسپانسبلٹی کسی میں نہیں ہے آپ سلیکشن آف اسپاؤس نہیں کر سکتے۔ اچھا دوسری چیز جو ہے نا وہ نوبیلٹی، نوبیلٹی کہ کریکٹر دیکھ لیا تھا انہوں نے۔ ایک خادم کو ساتھ بھیجا تھا جس نے پورا سفر کیا، تو سفر کے دوران نا پورا ایک کریکٹر سمجھ میں آ جاتا۔ تو ہم کریکٹر دیکھتے نہیں ہیں اور ہم جو ہے کبھی مال کی وجہ سے، کبھی بزنس ریلیشن کے چکر میں، کبھی کسی اور فائدے میں ہم وہاں پہ رشتے کر رہے ہوتے ہیں۔ تو دیکھیے زندگی کا اتنا امپورٹنٹ، بہت امپورٹنٹ فیصلہ ہوتا ہے، تو اس لیے یہاں پہ بھی جو کریکٹر ہے اس کی امپورٹنس، مال پیسہ یہ سب چیزیں، آپ کے پاس بہت سارے ایسے کیسز ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں امیروں میں جہاں جہاں رشتے ہوئے ہیں اور جہاں پہ صرف مال پیسے کو دیکھا جاتا ہے، کیا وہ بڑے خوش ہوتے ہیں؟ ایسا نہیں ہے، اتنے کیسز آتے ہیں کہ وہ رو رہے ہوتے ہیں پھر۔ تو اس لیے کریکٹر جو ہے یہ بھی ایک اتنی امپورٹنٹ چیز ہے، کنسیڈر کرنے والی چیز ہے۔ تو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا جو ہیں وہ اس طرح ان کا نکاح ہو جاتا ہے، اور پھر اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب تھوڑا سا آگے عمر گزرتی ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایک کیفیت ہوتی ہے، اور وہ کیفیت ہوتی ہے کہ سوسائٹی سے ہٹنے لگ جاتے ہیں، کٹنے لگ جاتے ہیں، اور ان کا دل کرتا ہے کہ میں آئسولیشن میں رہوں، تنہائی میں رہوں۔
تنہائی میں رہنے کو پسند کرتے، کیونکہ مکہ میں تو پورا اس وقت سارے بت تھے اور بت پرستی ہو رہی تھی، یہ سب کچھ ہو رہا تھا. تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئسولیشن کو پسند کرتے ہیں، اور آئسولیشن کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غار ہرا کو چوز کرتے ہیں کہ وہاں پہ جاتے ہیں. اچھا، یہ اس دور میں لوگ کرتے تھے کہ جو اس طرح آئسولیشن کے لیے ادھر ادھر چلے جایا کرتے تھے. تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چونکہ معاشرے سے اور ان چیزوں سے ایک طبی طور پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے اندر ایک بیزاری رکھ دی تھی کہ وہ ان چیزوں سے دور ہو رہے تھے، تو وہ غار ہرا چلے جاتے، اور غار ہرا جا کے وہ وہاں پہ کبھی ہفتہ گزار رہے ہیں، کبھی 10 دن، کبھی پورا پورا مہینہ وہیں پہ آئسولیشن میں رہتے. اچھا، غار ہرا کو کیوں چوز کیا؟ اس کی وجہ یہ کہ جیسے آپ آج بھی اگر آپ لوگ مکہ جائیں تو ہر ایک کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ ایسا ہوٹل لیں اور ایسا روم لیں جہاں پہ کعبہ کا ویو آ رہا ہو. تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی چونکہ کعبہ سے محبت تھی، تو انہوں نے وہ غار سلیکٹ کیا جہاں سے کعبہ کا ویو آتا تھا. تو غار ہرا سے ایکچولی میں کعبہ کا ویو سامنے آتا تھا، تو اس لیے انہوں نے غار ہرا کو سلیکٹ کیا اور وہاں پہ آئسولیشن میں رہتے تھے. اب اس آئسولیشن میں وہ کیا کرتے تھے؟ بہت سارے علماء نے لکھا کہ وہ میڈیٹیشن کرتے تھے، تفکر، غور و فکر کرتے تھے، یہ کام کرتے تھے. اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا، ان کا سارا جو ان کا کھانا پینا، جو ان کی ضروریات کی چیزیں ہوتی تھیں، کبھی خادم کے ذریعے بھیج دیتی تھی اور کبھی خود لے جاتی تھی. تو یہاں سے آپ کو ایک اور چیز سمجھ آتی ہے کہ دیکھیے، جو وائف ہوتی ہے نا، جو سمجھدار وائف ہوتی ہے، وہ خاوند کے مزاج کے مطابق چیزوں کو ڈھال رہی ہوتی ہے. وہ وہ ایسے نہیں کر رہی ہوتی کہ خاوند کے جو گولز ہیں، جو اس کے ہائی ایمز ہیں، وہ اس کے لیے بریکیں نہیں بنتی، وہ اس کے لیے گیئر بنتی. تو آج کی جو خواتین ہوتی ہیں وہ تو بریکس بن جاتی ہیں، وہ کہتی ہیں آپ تو بس مجھے ٹائم نہیں دیتے، آپ کو تو یہ کام ہے، آپ کو تو وہ کام ہے. ایک جب ویژن نہیں ہوتا تو پھر یہی ہوگا. تو چونکہ یہاں کی خواتین نے سب کچھ شور کو ہی بنایا ہوا ہے نا، اس لیے جو ہے نا وہ اسی کو ہی، اور جیسے حضرت کہتے ہیں نا کہ انہیں کو ہی پوچھتی رہتی. تو اب حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا اس چیز کا خیال رکھتی ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تمام ضروریات کا خیال رکھتی ہیں. اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت پھر آئسولیشن میں جاتی ہیں. اب یہاں سے ایک اور بات سمجھ لی، ہماری لائف میں نا آئسولیشن کا بڑا اہم کردار ہے. یاد رکھیے، جو کریکٹر بنتا ہے نا، کریکٹر از اے نیم آف اسٹرانگ سولیچیوڈ. کریکٹر جو ہے وہ اسٹرانگ تنہائی سے بنتا ہے. جب تنہائیاں اچھی ہوتی ہیں نا، تنہائیاں پاک ہوتی ہیں، تو اس وقت کریکٹر اسٹرانگ ہوتا ہے. اسی لیے صوفیاء، مشائخ، آپ جانتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ جی تھوڑی دیر کے لیے نا اپنے آپ کو آئسولیٹ کر کے اللہ کا ذکر کرو. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جب تم آئسولیٹ ہوگے نا، اس دنیا سے کٹو گے، تو پھر اپنی سوچوں کو، اپنی تمام چیزوں کو ایک جگہ مرکوز کریں گے. اب ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ اسپیشلی یہ جو جنریشن ہے 2021 کی، اس کا مسئلہ یہ ہے کہ سوشل میڈیا کی اتنی بمبارڈمنٹ ہے، اتنی زیادہ، اور یہ جو چیلنج ہے، یہ شاید پچھلے کئی ہزار سالوں میں کبھی اس طرح کا چیلنج ینگسٹرز کو فیس نہیں کرنا پڑا جو اب کرنا پڑا. تو اس لیے ہم سے ہماری جو آئسولیشن ہے نا، وہ چھین لی گئی. اب آئسولیشن رہ ہی نہیں گئی. تو اس لیے چونکہ آئسولیشن نہیں رہ گئی، کریکٹر بھی نہیں رہ گئی. جس کو جہاں گناہ کا موقع ملتا ہے وہ کر بیٹھتا. تو اس لیے لائف میں کوئی ایک پورشن ایسا ضرور ہونا چاہیے، کچھ ایسا وقت ہو ڈیلی روٹین میں، کچھ ایسا کہ جس میں آپ ہوں اور آپ کے اللہ ہوں. بس ایک تو نماز ہے نا، لیکن ہمارا مسئلہ یہ کہ ہم نماز کو بھی اتنی تیزی تیزی میں پڑھ رہے ہوتے ہیں، یا بس اینڈ ٹائم پہ کہ ہم نماز بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں لیکن ہماری سوچیں جو ہیں وہ دوسرے کاموں میں ہی ہوتی ہیں، نماز میں بھی فوکس نہیں ہو پا رہا ہوتا. تو یہ فوکس جو ہے نا، یہ پریکٹس سے بنتا ہے. اسی لیے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کا جو واقعہ آتا ہے کہ اتنے بڑے خطیب تھے، اتنے متقی تھے کہ جب ایک درس دیا کرتے تھے تو کئی جگہ پہ آتا ہے کہ 4,000 قلم جو تھے وہ دواتوں میں جاتے تھے. یعنی کہ اتنے ان کے شاگرد بیٹھے ہوتے تھے، اتنے متقی، جامع مسجد کے خطیب. لیکن ایک دم ہی سب کچھ چھوڑ کے غالباً 11 سال کے لیے روح پوش ہو جاتے. اب یہ بات عقل میں نہیں آتی، سمجھ نہیں آتی کہ اتنے بڑے خطیب کوئی دنیا کا کام بھی نہیں کر رہے تھے، دین کا کام کر رہے تھے اور بیانات درس دیتے تھے، لیکن وہ بھی اپنے آپ کو انہوں نے روح پوش کیا
اور اس کے بعد 11 سال جو ہے وہ انہوں نے بس اپنے اوپر، اپنی ذات پر آئسولیشن میں اپنے اوپر محنت کی، اور پھر اس کے بعد امام غزالی بنے۔ اسی لیے مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ، ان کی لائف آپ دیکھ لیں، شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی لائف لے لیں، تو یہ انبیاء سے لے کے صحابہ، صحابہ سے لے کے تابعین، تبع تابعین، اولیاء، جس کی لائف آپ دیکھ لیں، ان کی لائف میں کہیں نہ کہیں آپ کو ایسا وقت ضرور ملے گا کہ جب وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ ایک پرسنل کنیکشن ڈیولپ کرنے کی کوشش کریں۔ اسی لیے ہم لوگ بھی جب یہاں پہ یہ جو ذکر کی ایک پریکٹس کرواتے ہیں، اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ یہ ذکر اصل میں آپ نے انڈیویجولی اپنی اپنی جگہ پہ آئسولیشن میں کرنا ہے، پھر آپ کو اس کا اصل فائدہ ملے گا۔ تو اس لیے یہ آئسولیشن بہت ضروری ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی آئسولیشن کرتے تھے، اور یہی آئسولیشن جو ہوتی ہے، یہ اس دنیا میں جو ہماری فکریں پھنسی پڑی ہوتی ہیں، کبھی کسی جگہ کبھی کسی جگہ، خیر یہ الگ ایک ٹاپک ہے کہ سوشل میڈیا کے ذریعے کتنی زیادہ انفارمیشن بمبارڈ ہوتی ہے، اور اس سے کتنا زیادہ ہم ایموشنلی ویک ہو جاتے ہیں، اور ہمارے اندر کتنی برائیاں پیدا ہوتی ہیں، یہ ایک ہے ڈفرینٹ ٹاپک ہے۔ لیکن ٹو کٹ دا اسٹوری شارٹ، کہ ہمیں اپنی لائف میں کوئی نہ کوئی ایسا وقت ضرور رکھنا ہے جب ہم نے اپنے آپ کو مخلوق سے منقطع کر کے اللہ کے ساتھ کنیکٹ ہونا۔ تو اس کو صوفیاء ایسے سمجھاتے ہیں کہ پہلے مخلوق سے کٹو، اللہ سے جڑو، پھر اللہ کی نسبت سے واپس مخلوق سے جڑو۔ تو یہ طریقہ ہوتا ہے کہ جس سے تربیت ہوتی ہے، اور اس سے کریکٹرز بنتے ہیں، اس سے تعلق مع اللہ بنتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے، جو آج جو بھی پڑھا گیا یا جو بھی ڈسکس ہوا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس میں سے جو خیریں ہیں وہ ہمیں عطا فرمائے، اور یہ خصوصیات، یہ کریکٹرسٹکس ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے اندر پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور کوئی نہ کوئی اپنی لائف کے اندر آپ ڈیلی روٹین میں میڈیٹیشن 10 منٹ، 15 منٹ، 20 منٹ، یہ میڈیٹیشن ضرور رکھیں۔ میڈیٹیشن کا اسی کو ہی پتہ جس نے یہ کیا۔ میں آپ کو آم کی کتنی تعریفیں کر کے بتا دوں کہ آم ایسا ہوتا ہے، ایسا ہوتا ہے، ایسا ہوتا ہے، آپ کو سمجھ نہیں آئے گا جب تک آپ اس کو ٹیسٹ نہیں کریں گے۔ اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ تنہائی میں وقت گزارنا، یہ پوری دنیا کے مزوں کے سب سے بڑا مزہ یہ ہے، اگر کسی کو آ جائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں یہ مزہ نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔